اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ ایمان لاؤ جو کچھ میں نے اتارا وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بیچو تم، نہ ہو جاؤ تم پہلے کافر، نہ بیچو میری آیتوں کو تھوڑے پیسوں کے بدلے میں، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 41۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 مضامین پر گفتگو فرمائی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نعمتیں ان پر کی ہیں، روحانی مادی، ان کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو ایمان کی دعوت ہے۔ تو یہ طرز گفتگو بتا رہا ہے کہ قرآن مجید ذہن سازی بھی کرتا ہے کہ پہلے نعمتوں کے ذریعے انہیں لینے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد انہیں کہا کہ ایمان قبول کرو۔ تو یہ قرآن مجید کے مزاج میں ذہن سازی بھی داخل ہے۔ اور پھر ایمان لاؤ جو کچھ میں نے اتارا وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے۔ اس سے مطلب یہ ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بات میں تسلسل رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کوئی نئی نہیں ہے، آپ کی نبوت کوئی نئی نبوت نہیں ہے، بلکہ وحی کا سلسلہ بھی پرانا ہے اور کتابوں کا اترنا بھی پرانا ہے۔ قرآن مجید سے پہلے 100 صحیفے بھی اتر چکے ہیں اور 3 بڑی کتابیں بھی اتر چکی ہیں۔ تو انہی کو بنیاد بنا کے ان کو دعوت دی گئی کہ ہم بھی تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہے ہیں، جب تک تمہاری کتابوں کی تصدیق نہ کریں تو ہمارا ایمان بھی تو مکمل نہیں ہوتا۔ تو تمہیں چاہیے کہ جو سرچشمہ تمہاری 3 کتابوں کا ہے تو وہی سرچشمہ قرآن مجید کا بھی ہے۔ تو جب ان تمام آسمانی کتابوں کا سرچشمہ ایک اور وہ اللہ کی ذات ہے تو اس کو وہ جو ہے نا وہ پھر ساری کی ساری تسلیم کرنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان لاؤ جو کچھ میں نے اتارا اور وہ تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مجید جو تصدیق کرنے والا ہے وہ ان کی موجودہ محرف توریت کی نہیں۔ محرف توریت اور چیز ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے توریت کا اصلی نسخہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتارا تھا وہ اور چیز ہے۔ تو یہ قرآن ان کے اصلی نسخہ توریت کی تصدیق کرنے والی ہے، محرف توریت کی نہیں۔ پھر 2 چیزوں میں فرق رکھنا ہے کہ تصدیق اور چیز ہے، اتباع اور چیز ہے۔ ان کتابوں کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لائق اتباع بھی ہیں۔ جہاں تک اتباع ہے وہ صرف قرآن مجید کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، بخاری اور مسلم میں دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٹڈی کے لیے، نالج بڑھانے کے لیے توریت کی تختیوں کا مطالعہ کر رہے تھے، اور اوپر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اور آپ توریت کے مطالعے کو بھی اچھا نہیں سمجھ رہے تھے کہ قرآن اترنے کے بعد پھر محرف توریت کی کیا وقت اور کیا قدر ہے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبدیل ہوتے چہرے کو دیکھا اور ادھر جناب عمر کے انہماک کو دیکھا، اور پھر فرمایا کہ عمر تجھ پر تیری ماں روئے، کیا تو اللہ کے نبی کو نہیں دیکھتا؟ تو جناب عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پڑھا اور غصے کے آثار دیکھے فوراً توریت کی تختیاں رکھیں اور تجدید ایمان کا جملہ بولا، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ۔ اور اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ شرعی مقام اور اپنی وہ شرعی حیثیت بتائی کہ اے عمر سن، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر یہ تو توریت محرف ہے، اگر صاحب توریت نبی موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔
تو اس لیے یہ تصدیق اور چیز ہے، اتباع اور چیز ہے۔ ہم باقی آسمانی کتابوں کی تصدیق ضرور کریں گے، لیکن جب اتباع کی باری آئے گی تو وہ قرآن مجید کی ہوگی۔ تو یہ پہلا مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا۔ اور دوسری بات وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بھی، کہ پہلے کافر نہیں بنو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے کافر نہیں بنو، دوسرے بن جاؤ؟ نہیں، کفر تو کفر ہی ہے، کافر ہونا تو کافر ہونا ہی ہے، وہ پہلا کافر ہو یا دوسرا کافر ہو۔ اب قرآن کا یہ کہنا کہ پہلے کافر نہیں بنو، تو در حقیقت بنی اسرائیل اہل کتاب، وہ نزول قرآن سے پہلے وہ دنیا کے اندر اہل علم طبقہ مشہور تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بحیثیت اہل علم ہونے کے، جو ان کا تعارف تھا اہل کتاب اور اہل علم ہونے کا، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ذمہ داری سے آگاہ کیا ہے کہ دیکھو قرآن کے اترنے سے پہلے دنیا میں تم ہی اہل کتاب اور اہل علم تھے، اور اہل علم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایسے نہ ہو جاؤ کہ حق کو جھٹلانے والے ہو جاؤ، اور جو پھر بعد میں آئے وہ تمہیں بنیاد بنا کر وہ حق کو جھٹلاتے رہے۔ تو پہلا کافر مطلق تو ابلیس ہے، یہ وہ مراد نہیں ہے، یعنی جب تمہارے پیچھے جو چلیں گے تم ان کے لیے تو پہلے بن جاؤ گے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل علم اہل کتاب کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا کہ انہیں چاہیے اہل علم کو کہ وہ حق کو سب سے پہلے تسلیم کریں، تاکہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ مقتدا اور پیشوا بن سکیں۔ اس لیے کہا گیا کہ نہ ہو جاؤ تم پہلے کافر۔ یہ در حقیقت اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ ان کے مزاج میں حق کے آگے جھکنا ہو، نہ یہ کہ حق کا انکار کرنا ہو۔ اور پھر تیسرا مضمون بیان کیا کہ نہ ہو جاؤ میری آیتوں کو، میرے دین کو بیچنے والے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کے ضمن میں بعض جو علماء دشمن ہیں انہوں نے ائمہ مساجد کی اور خطبائے منبر کی اور معلمین قرآن و سنت کی جو تنخواہ اور وظیفہ وہ لیتے ہیں اس کو حرام کہہ دیا ہے کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے میری آیتیں نہیں بیچو، تو یہ قرآن کو بیچ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے میرا دین نہیں بیچو، جو نمازیں بیچ رہے ہیں، یہ منبر کے خطبے بیچ رہے ہیں۔ بھئی دیکھیں اس آیت کا مطلب یہ یہود کے پس منظر میں اتری ہے، شان نزول میں اس آیت کا تعلق یہود کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق یہود کی تنخواہ کے ساتھ بھی نہیں تھا کہ ان کے معلمین جو تنخواہ لے رہے تھے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم آیتیں بیچ رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علماء سو جو تھے وہ فتاوی غلط دیتے تھے، وہ دین لوگوں کی خواہشات کے مطابق ڈالتے تھے اور ان سے اس کے بدلے میں اپنا مفادات اور اپنے پیسے اور اپنی دولت اور اس کا مول جو ہے وہ ان سے لیا کرتے تھے۔ اس سے قرآن مجید نے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب فتویٰ غلط دینا اپنے مفاد کے لیے۔ تو قرآن مجید نے یہاں بھی ایک ذہن سازی اور تربیت کے پہلو کو اجاگر کیا ہے کہ جب حق آ جائے اور حق اور اپنے مفادات اگر یہ دونوں ٹکر پہ آ جائیں تو مفادات کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھنا ہے اور حق کو کھلے ضمیر اور کھلے دل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ قبول کرنا ہے۔ اور جہاں تک ائمہ مساجد اور معلمین قرآن اور خطبائے منبر کی تنخواہیں ہیں، یہ کوئی آج کی بات تھوڑا ہے، یہ دور خلافت راشدہ سے شروع ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خود وظیفہ لیا ہے، جناب عمر کا وظیفہ تھا بیت المال سے، جناب عثمان غنی کا وظیفہ تھا، اور جناب عمر نے اس دور میں تمام عالم اسلام کی مساجد کے لیے کنز العمال میں روایت ہے معلمین قرآن جو ہے نا وہ متعین کیے، اور 15 درہم اس دور کے اندر ان کا وظیفہ متعین کیا۔ تو اگر یہ وظائف لینا جو ہے، اگر یہ تنخواہ اور وظیفہ لینا اگر یہ حرام ہے تو خلفاء راشدین نے اس کی بنیاد کیوں رکھی ہے؟ تو جناب صدیق اکبر خلیفہ بننے کے بعد دوسرے دن وہ کپڑے کی پھیری کا کام کرتے تھے، گٹھڑی سر پہ رکھی اور نکل رہے تھے، اور جناب عمر نے دیکھا، پوچھا حضرت کدھر؟ میں ایسے جا رہا ہوں بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے۔ میں حضرت اگر آپ نے یہ کام شروع کیا تو خلافت میں تو حرج لازم آئے گا، آپ خلافت کی کرسی پہ بیٹھیں، خلافت کے امور نمٹائیں اور بیت المال آپ کو وظیفہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے علماء یہود میری آیتوں کو نہ بیچو تم تھوڑے مول کے بدلے میں، اور پھر فرمایا یا فتقون، خاص میرے ہی سے، مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ کیا ہے؟
آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے جہاں وہ اپنے احکامات دیتا ہے، قرآن جہاں اپنا قانون دیتا ہے تو اس کے آگے پیچھے دائیں آخر میں ضرور لفظ تقوی کو ساتھ ٹچ کرتا ہے۔ کیوں کہ یہ لفظ تقوی اور اللہ کا حکم یہ گویا کہ ایسی ہے کہ تقوی ایک ایسی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے اوپر اس کو جو ہے وہ مجبور کرتی ہے۔ فَإِنَّ التَّقْوَى مِلَاكُ الْحَسَنَاتِ کہ جو تقوی ہے یہ نیکی کا ملکہ ہے، یعنی آدمی اپنے آپ پر ایسی گرفت پکڑ جائے کہ وہ اپنے نفس کو ہر نیکی پہ آمادہ کر سکے اور اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچا سکے، اسے کہتے ہیں تقوی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قانون قرآنی کے ساتھ لفظ تقوی کو اس لیے ساتھ شامل کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ تقوی ایسی طاقت ہے کہ جو اس سے قرآن کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کراتی ہے۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو خلوت و جلوت کو ایک کر دیتا ہے۔ تقوی ایسی چیز ہے جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اس کی زندگی کو حسین کر دیتا ہے۔ اور تقوی کا معنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر جو ہے نا وہ بٹھانا۔ وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا جو مغلوں کا آخری بادشاہ تھا، ظفر آدمی نہ اسے سمجھیے گا، ہوگو کیسا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت تو تقوی سے جوڑ کے رکھی ہے۔ اگر وہ متقی ہے تو وہ انسان ہے، اگر وہ متقی نہیں ہے تو قرآن اس کو انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔